बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध में धरना दे दिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया है कि पहले धरनों से नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान से भगाया था, अब धरनों से हम मुराद अली शाह और जरदारी माफिया को सिंध से भगाएंगे। ये धरना क्यों दिया गया है, कितनी देर से ये धरना जारी है, कितनी तादाद में वहाँ पर लोग जमा हैं, बड़ी अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आसिफ जरदारी के बयान के 48 घंटों बाद शहबाज शरीफ को गैरत आ गई और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ दिए गए बयान पर शहबाज शरीफ ने ज़ुबान खोली है। चाहे तलाल चौधरी की बदतमीज़ी और गालम गलूज पर वो खामोश रहे, लेकिन आसिफ जरदारी की अपने भाई के ख़िलाफ़ होने वाली गुफ्तगू पर वो भड़क उठे हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एहसन इकबाल और पार्टी कारकुनान पर जो मुबैना तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया गया है नून लीग की तरफ से, उस पर शहबाज शरीफ ने एक अहम मुतालबा किया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आसिफ जरदारी की केस में बरीयत हुई थी और बरीयत के ख़िलाफ़ अपीलों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और वहाँ अहम इंकशाफात हुए रिकॉर्ड गुम होने के, अदालती रिकॉर्ड गुम होने के, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आगा सिराज दुरानी की ज़मानत पर समाअत हुई है और आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। आगा सिराज दुरानी ने नैब हुक्मरान को गिरफ्तारी दे दी है, ये कहना था आगा सिराज दुरानी के वकील का, और एहतसाब अदालत ने सिराज दुरानी को जेल भेजा था। मुराद अली शाह प्लान कर रहा है, मुराद अली शाह आगा सिराज दुरानी की जो DHA कराची में रिहाइश गाह है उसको सब जेल डिक्लेयर करने का कोई नोटिफिकेशन करने जा रहा है। और उन्होंने आज जो सूबाई असम्बली है उसके इजलास में ये फ़ैसला किया है कि स्पीकर की जान को ख़तरा है, असम्बली से जेल तक आना जाना उसके लिए मसला है, इस वजह से उसके घर को सब जेल डिक्लेयर करने का नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कानून के साथ खिलवाड़ होगा और अदालतों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होगा सिंध हुकूमत का, क्योंकि बहुत खौफ ज़दा है सिराज दुरानी, और सिराज दुरानी के खौफ की वजह से जरदारी माफिया भी डरा हुआ है और जरदारी माफिया भी नहीं चाहता कि सिराज दुरानी जेल में रहे और वहाँ वो मुंह खोले, इस वजह से उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर के बाद फ़ैसला मुतवक्के है और जो मुराद अली शाह है वो ये फ़ैसला करके बैठा है, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे कि ये कितना बड़ा घिनौना जुर्म करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आगा सिराज दुरानी है उसकी दरख्वास्त ज़मानत पर जो जवाब है नैब का, वो नैब का जवाब जो नैब की तरफ से जवाब जमा करवाया गया वो मुलज़मान के वकला को अदालत ने दे दिया है। और अदालत ने जो 2 शरीक मुलज़मान थे उनकी जो अबूरी ज़मानत है उसमें भी तौसीक़ कर दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के जवाब की कापी आगा सिराज दुरानी के वकील को देने की हदायत भी की है। और जो केस है उसको जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है। जो दरख्वास्त ज़मानत है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी हो गई है आगा सिराज दुरानी की, और अगर सब जेल डिक्लेयर ना किया गया तो आगा सिराज दुरानी लंबा अरसा जेल ही गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो केस है और वो है आसिफ जरदारी की एक नैब रेफरेंस में बरीयत का ये केस है। और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ इस केस में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उसमें रिकॉर्ड गुम हो जाता है। आज अब चीफ़ जस्टिस जो अतर मिनल्ला साहब की अदालत में और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है, और उसमें अदालत के सामने ये मामला आया कि सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रिमांड किया था जो ये केस ट्रायल कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमांड किया था सुप्रीम कोर्ट वाली फ़ाइल भी आज तक नहीं मिली, और जो इसका नैब का रिकॉर्ड था वो भी आज तक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड भी गायब हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अब नैब हैं, आप नैब हैं, पहले ये बताएं कि रिकॉर्ड किधर गायब हुआ। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो केस का रिकॉर्ड है वो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो वहाँ गुम हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जब दोबारा केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाती है वो रिकॉर्ड भी नहीं आता, वो सुप्रीम कोर्ट से गायब होता है, वो लाहौर हाई कोर्ट से गायब होता है, वो नैब गायब करती है क्योंकि
کیونکہ پرانا کیس ہے تو اس کا ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ اپنے خلاف کیسے ثبوت مٹاتے ہیں۔ اپنے خلاف جو کیس تھا اس کا ریکارڈ ہی ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، نیب کا سارا ریکارڈ انہوں نے گما دیا، اور نیب اپیلیں فائل کر کے بیٹھا ہے۔ آج کی نیب کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ کدھر گیا، اور یہی بات انہوں نے عدالت میں کہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریکارڈ سپریم کورٹ سے غائب ہوا۔ جسٹس عمر فاروق نے کہا کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور احتساب عدالتوں کو دیکھنا ہوگا کہ ریکارڈ کہاں ہے۔ پروسیکیوٹر نیب جہانزیب بھروانہ نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ریکارڈ کہاں سے کہاں غائب ہو گیا، تو اس پر عدالت نے کہا کہ پھر آپ یہ کیس کیوں چلا رہے ہیں جب آپ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، تو آپ کی تو یہ اپیل پھر اس کے اوپر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جس اپیل کا ریکارڈ نہیں ہوگا اس اپیل کو کیسے سنا جائے گا؟ یہ بریت کے خلاف اپیل تھی، تو عدالت سے جو ٹائم مانگا ہے نیب نے، اور نیب نے کہا ہے کہ ہم ریکارڈ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں ریکارڈ ملتا ہے تو ہم عدالت میں جمع کروائیں گے۔ عدالت نے کیس کو اڈجرن کر دیا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو معاملہ ہے، اور اس معاملے میں ساری جو چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف قانون کے مطابق، اور قانون کا کھلواڑ کیا گیا ہے ان مافیاز کی طرف سے، اور ان لوگوں کے اندر نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ ان کے اندر کوئی انسانیت ہے، اور یہ صرف اور صرف انصاف کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے جب یہ ریکارڈ گماتے ہیں، اور انہوں نے ریکارڈ گم کر دیا۔ اب نیب بھی مجبور ہے اور ادارے بھی مجبور ہیں، اور یہ معاملہ جہاں تھا وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ آصف زرداری نے نواز شریف کے حوالے سے کہا کہ جو پاکستان میں مرنا نہیں چاہتے وہ پاکستان میں کس لیے ووٹ کے حقدار ہیں، اور وہ کیسے پاکستان کو، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ ریاست دشمنی پر اتر آئے ہیں، اور جو لوگ ریاست دشمنی پر اتر آئے ہیں وہ کسی بھی طرح کے ووٹ کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ بیسیکلی NA 133 میں جو 32,000 ووٹ لیا تھا آصف زرداری نے، اس کی خوشی میں آصف زرداری نے جشن بھی منایا۔ جشن منا کے آصف زرداری نے کہا کہ نواز شریف چور ہے، نواز شریف ریاست کا دشمن ہے، نواز شریف ریاست کو گالی دیتا ہے، جو پاکستان میں مرنا نہیں چاہتا وہ پاکستان میں ووٹ کیسے مانگ سکتا ہے، اس کو ووٹ کیسے مل سکتے ہیں، اب ہم ایک ایک محلے میں جا کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ آصف زرداری نے نواز شریف کو دھمکی لگائی تھی۔ 48 گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد شہباز شریف کی اچانک غیرت جاگی، اور انہوں نے کہا کہ میں آصف زرداری کے بیان کا جو ہے وہ انتہائی قابل بیان افسوسناک ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کی پاکستان سے غیر متزلزل وابستگی ہمیشہ کے لیے ناقابل تردید ہے۔ میاں شہباز شریف نے سابق صدر اور شریک چیئرمین آصف زرداری کے بیان پر ایک ٹویٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کا نواز شریف کے بارے میں بیان افسوسناک ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کو کن حالات میں بیرون ملک جانا پڑا، ہمیں ایسے ریمارک سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کا خیر خواہ ہے، اور پاکستان کے ساتھ وہ وفادار ہے۔ لیکن وہیں پہ طلال چودھری نے جو اس الیکشن کمپین میں بلاول زرداری کے حوالے سے اتنی گھٹیا زبان استعمال کی، 100 اختلاف ہو، ہمارا اختلاف ہے، پوری قوم کا اختلاف ہے اگر بلاول زرداری کے ساتھ، لیکن اتنی گھٹیا زبان استعمال کرنا کسی بھی اختلاف کا یہ جواب نہیں ہوتا، یا اس طرح کی تھرڈ کلاس جو لینگویج ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو شہباز شریف میں اتنی شرم تو نہیں آئی کہ وہ طلال چودھری کا بھی کہتے کہ طلال چودھری کیسے یہ بات کر سکتے ہیں، یہ اس طرح کی گھٹیا گفتگو کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور آصف زرداری پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ دوسری طرف شہباز شریف نے کراچی میں احسن اقبال اور پارٹی کارکنان پر مبینہ تشدد کی مذمت کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا، اور اس نے کہا ہے کہ بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے، ریاستی دہشت گردی ہے، اور کراچی میں ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، اور ہمیں وہاں پر سندھ حکومت نے پروٹیکشن نہیں دی۔ شہباز شریف نے واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کروانے اور ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے کہ جو ان کو وہاں پر ڈنڈے پڑے ہیں اور جوتے پڑے ہیں رینجرز کی طرف سے، اس پر تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تھر میں سندھ حکومت اور تھر پولیس کی زیادتیوں کے خلاف سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم کی قیادت میں گزشتہ 12 گھنٹوں سے ایک بڑا دھرنا پاکستان تحریک انصاف کا جاری ہے۔ دھرنے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ارباب غلام رحیم، PTI رہنما قومی اسمبلی لال ماہلی، ارباب انور، دلاول مالکانی، ارباب عنایت اللہ اور دیگر رہنما بھی موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی تعداد ہزاروں میں ہے، جس کے باعث تھر کول سمیت میرپور خاص،
کراچی، حیدرآباد اور دیگر شہروں کی طرف جانے والے راستے مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ایس ایس پی تھر پارکر کو ہٹایا جائے اور جھوٹے مقدمے بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات جب تک نہیں مانے جاتے ہم تب تک دھرنا دیں گے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ظلم ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے، اپنے مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تھر میں جو ناانصافی ہے، تھر میں جو بھوک ہے، افلاس ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں، لوگوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، لوگوں کو ان کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں کی جاتی، لیکن اس کے باوجود ایسے افسران یہاں پر لگائے گئے ہیں جو صرف اور صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں ان لوگوں کو۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں تھر میں پاکستان تحریک انصاف کا پچھلے دنوں ایک بڑا جلسہ ہوا تھا جس میں اسد عمر بھی تھے اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں وہ بھی موجود تھے، حلیم عادل شیخ۔ تو ایک بڑی تکلیف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اندرون سندھ میں بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے، اور مراد سعید نے بھی پچھلے دنوں بڑا جلسہ کیا ہے، تو اس سے بڑی تکلیف میں ہے۔ پھر جو ہندو برادری ہے وہ بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس پر ارباب غلام رحیم کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں اور ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جب تک ایس ایس پی کو جو تھر کا ہے اس کو وہاں سے اس کا ٹرانسفر نہیں کیا جاتا اور جھوٹے مقدمات واپس نہیں لیے جاتے، ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اور یہ دھرنا پچھلے 12 گھنٹوں سے جاری ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں اب پاکستان تحریک انصاف کے مختلف شہروں سے کافرے بھی پہنچ رہے ہیں۔ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، سندھ حکومت کے خلاف کیا کوئی فیصلہ کن تیاری کی جا رہی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔